بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیچنگ کا جہاں تک تعلق ہے، ٹیچنگ ایک فن ہے، طلباء کو تعلم کے عمل میں سہولیات فراہم کرنے کا فن ہے۔ ٹیچنگ کا ایک اور مفہوم متعلمین کو تعلیمی ماحول مہیا کرنا اور تعلیمی سرگرمیوں کا بندوبست کرنا، لرننگ کے لیے ایک مؤثر ماحول فراہم کرنا ہے۔ ٹیچنگ سے مراد ہمارے ہاں روایتی طور پر یہ لیا جاتا ہے کہ بس ٹیچر بہت ہی بڑا عالم ہوتا ہے، اس کے پاس علم کا ایک بڑا خزانہ ہوتا ہے اور اچھا طالب علم اس کو سمجھا جاتا ہے جو خاموشی کے ساتھ استاد کو سنتا چلا جائے۔ یعنی یہ ایک پریمیٹیو طریقہ کار ہے جس میں لرنرز ایک پیسیو لسنر ہوتے ہیں۔ کلاس روم ایکٹیویٹی میں اس کا کوئی کردار نہیں ہوتا ہے، ٹیچر ہی سب کچھ سنا رہا ہوتا ہے، ٹیچر ہی سب کچھ پوچھ رہا ہوتا ہے اور ٹیچر ہی ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ انتہائی فرسودہ طریقہ ہے۔ علم دو طرح کے ہوتے ہیں۔ اب ایک علم ہے جو ٹیچر بوسے کی طرح شاگرد کے دماغ میں ٹھونس دیتا ہے، ایک وہ علم ہے، اور ایک دوسرا علم ہے جو شاگرد اپنے تجربات ایکسپیرینسز کی روشنی میں سیکھتا ہے۔ اب جو شاگرد اپنے ایکسپیرینسز کی روشنی میں سیکھتا ہے، تجربات کی روشنی میں سیکھتا ہے، اس علم میں پختگی ہوتی ہے۔ لیکن ٹیچر کی کہی ہوئی بات اور سنی ہوئی بات وہ پائیدار علم نہیں ہوتی ہے۔ جس طرح ایک چینی کہاوت ہے، when I listen I forget, when I see I remember, and when I do I understand۔ ایک اچھی تعلیم اور ایک اچھا تدریس، ایک مؤثر تدریس وہی ہوتا ہے جس میں استاد شاگرد کو مختلف تجربات سے گزارتے ہیں، پھر شاگرد خود ان تجربات سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جس طرح غالب کا شعر ہے، رنج سے خوگر ہوا انسان مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئی۔ تو اس حوالے سے سب سے مؤثر تدریس وہ سرگرمیوں پر مبنی تدریس ہے، یعنی ایکٹیویٹی بیسڈ ٹیچنگ۔ ٹیچر کلاس روم میں ایکٹیویٹیز ڈیزائن کریں اور اسٹوڈنٹس ان ایکٹیویٹیز میں ایکٹیولی انوالو ہوں اور ٹیچر ان کو سپروائز کر رہا ہو۔ یہ نہ ہو کہ اسٹوڈنٹ صرف پیسیو لسنرز ہوں اور ٹیچر وہیں پہ انوالو ہو جائے جہاں اسٹوڈنٹ کو کوئی پرابلم پیش آئے، تب وہاں وہ انوالو ہو جائے، ورنہ سارا کام شاگرد خود کرے۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے سب کچھ ٹیچر ہوتا ہے کلاس روم میں، اور وہ ایک ون مین شو ہوتا ہے، جس سے ہمارے ہاں کلاس روم میں اسٹوڈنٹس کی دلچسپی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، اور اسٹوڈنٹس کوئی بھی چیز مؤثر انداز میں سیکھ نہیں پاتے ہیں اور وہ تعلم کے عمل کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں۔ لہٰذا ایک مؤثر ٹیچر وہ ہوتا ہے جو کلاس روم کی سرگرمی کو انتہائی خوشگوار بنا دیں۔ اور دوسری بات، ٹیچر کا رویہ جو بیہیویئر ہے اس کا بڑا کردار ہوتا ہے کلاس روم میں طلباء کی دلچسپی کو بڑھانے میں۔ استاد کا رویہ، اس کے رویے کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ استاد اگر دوستانہ ماحول قائم کریں تو شاگرد ایک اپنائیت محسوس کرتے ہیں اور ان کی صحیح معنوں میں روحانی نشوونما ہوتی ہے، اسپریچول ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اور وہ ٹیچر سے کوئی بات پوچھنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے، اور وہ اپنے والدین سے بھی زیادہ ٹیچر سے قربت محسوس کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہو جائے تو وہ ٹیچر ایک کامیاب ٹیچر ہوتا ہے۔ ایک فارسی شعر ہے، درس ادیب گر بود زمزمہ محبتیں، جمعہ با مکتب آورد طفل گریز پائرا۔ یعنی ٹیچر انتہائی شفقت اور محبت کے ساتھ پڑھائیں، ایک دوستانہ ماحول میں پڑھائیں، تو سکول سے بار بار بگڑا ہونے والا بچہ بھی وہ چھٹی کے دن یعنی جمعے کو بھی وہ سکول میں آ کے رہتا ہے۔ سکول سے اس کی محبت اس قدر بڑھ جاتی ہے اور وہ سکول کو
اپنا دوسرا گھر سمجھنے لگ جاتا ہے۔ ہمارے ہاں روایتی تدریس پر بہت زیادہ زور ہے، اور اس میں سے بھی ایک اور خطرناک اس کا پہلو جسمانی سزا ہے۔ بدقسمتی سے آئے روز ہم خبروں میں بھی سنتے ہیں اور ہمارے روزمرہ کے مشاہدے میں بھی آتے ہیں کہ اکثر ٹیچرز بہت زیادہ تشدد سے کام لیتے ہیں، اور اسٹوڈنٹس کی جو ہے کسی سوال کی جواب غلط دینے پر بھی وہ سزا دیتے ہیں، جو کہ انتہائی جرم ہے۔ ٹیچروں کو چاہیے کہ اسٹوڈنٹ جب لرننگ کے عمل میں غلطی کرے تو اس غلطی پر بھی شاباش دے دیں، کیونکہ وہ کام کر رہے ہیں، وہ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو سیکھنے کی کوشش کے دوران جو غلطی ہو جاتی ہے وہ غلطی کامیابی کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ غلطی اور گناہ میں فرق ہے۔ ہمارے دین نے گناہ سے منع کیا، غلطی سے منع نہیں کیا۔ غلطی کرنا انسان کی فطرت ہے، اور انسان کی فطرت ہی یہی ہے کہ وہ غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ غلطی بھی اس انسان سے سرزد ہوتی ہے جو میدان عمل میں نکل کر کام کرتا ہو۔ بستر پر پڑے ہوئے مریض سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، ایک فاطر العقل انسان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ جو میدان کارزار میں آ کر کام کرتا ہے اس مرد میدان سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے۔ تو غلطی کرنا کوئی جرم نہیں ہے۔ تو ہمیں بحیثیت استاد طلباء کو غلطی کرنے پر ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی بجائے اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، تاکہ وہ سیکھنے کے عمل میں بڑھ چڑھ کر مزید دلچسپی کے ساتھ حصہ لے لیں۔